بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد بلال بن خالد اور میرے ساتھ ڈاکٹر محمد خالد منیر فاروقی موجود ہیں۔ آپ کو روشنی چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ روشنی چینل کے توسط سے آپ کی خدمت میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر خالد منیر فاروقی ایک بار پھر حاضر ہے۔ تو بات کرتے ہیں پہلے بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ؟ اللہ پاک کے فضل سے میرے بیٹے کو ڈینگی ہوا تھا۔ اللہ پاک نے بڑا کرم کیا ہے، ایک ہفتے کے مسلسل بخار کے بعد اب وہ تندرست ہوئے ہیں۔ اب میرے ایک اور دوست ہیں لیاس صاحب، ان کے صاحبزادے ڈاکٹر حمزہ صاحب بھی ڈینگی کا شکار ہیں۔ اللہ پاک انہیں بھی صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور وہ تمام مریض جو ڈینگی کی وجہ سے تکلیف پہ مبتلا ہیں، اللہ پاک ان سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ آمین۔ بیٹا دعا کیجیے گا ان سب کے لیے۔ تو آج آپ کیا سوال لائے ہیں جی؟ آج کا سوال یہ ہے کہ قرآن کی صورت ہے سورۃ القدر، اس کی پہلی آیت ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں میں نازل کیا، اور نازل تمہیں کیا۔ کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیکن جو قرآن نازل ہوا وہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا تھا، جی جی، لیکن اس آیت میں کہا گیا کہ شب قدر میں اس کو نازل کیا گیا۔ تو ان دونوں باتوں کا کیا مطلب ہے؟ جی یعنی آپ ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو شب قدر کو نازل کیا، اور آپ یہ ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو قرآن جو ریویل ہوا ہے انسان کو وہ 22 سال 6 ماہ اور کچھ دن کی ڈیوریشن بنتی ہے، تقریباً 23 سال۔ ہاں، تو وہ ایک رات میں اللہ پاک فرما رہے ہیں نازل کیا، اور یہ ڈیوریشن ہے۔ تو یہ بیٹا بات یہ ہے کہ قرآن مجید اور قرآن حکیم جو ہے وہ اللہ پاک کا علم ہے، اللہ پاک کا کلام ہے، اور کلام اور علم اللہ کا ہمیشہ سے موجود ہے، جیسے یہ اللہ کی صفت ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ ہیں ان کے ساتھ ہی یہ ان کا علم بھی ایگزسٹ کرتا ہے، یعنی فار ایور ہے، یہ فار ایٹرنٹی، ہمیشگی جس کو حاصل ہے، اللہ کے علم کو دوام حاصل ہے۔ تو یہ اللہ کا علم میں قرآن مجید موجود تھا۔ اللہ نے اپنے علم کا جب اظہار کیا اور یہ فرشتوں کو عطا کیا، لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو عطا کیا، تو اس موقع کو جب یہ عطا کیا گیا اس کو شب قدر کہا گیا۔ یہ جو قدر والی رات ہے، جس کا یعنی قدر والی رات سے مراد یہ ہے کہ جس کی اللہ کے نزدیک بہت ہی عزت ہے، یعنی اللہ پاک اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو شب قدر اس طرح سے پھر وہاں سے فرشتوں نے 22 سال اور 6 ماہ اور کچھ دن ہیں اس میں انسان کے اوپر یہ ریویل کیا ہے ان بٹس اینڈ پیسز، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ پہلے لوح محفوظ میں تھا، صرف اللہ کے علم میں تھا، وہاں سے یہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو عطا کیا تو وہ شب قدر کو عطا کیا، تو وہ ونس فار آل ٹائم انسان اللہ تعالیٰ نے ریویل کر دیا فرشتوں کو۔ وہاں سے پھر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمت کے قلب پہ نازل کیا، اور پھر انہوں نے ہم انسان کی رہنمائی کے لیے اس وحی کو بیان کیا، اور آج یہ ہمارے پاس کتابی شکل میں ایک زندہ جاوید معجزہ ہے۔ میں بار بار آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ قرآن ایک زندہ جاوید معجزہ ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جتنے دفعہ قرآن میں الیوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا معنی ہے دن، اتنی ہی دفعہ اللیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی یوم اور لیل دونوں برابر استعمال ہوئے۔ پھر اسی طرح جتنی دفعہ جنت کا لفظ آیا ہے اتنی ہی ٹائمز پہ جہنم کا لفظ آیا، اور اسی طرح جتنی دفعہ ملائکہ کا ذکر آیا ہے اتنی ہی دفعہ
جو ملائکہ کا الٹ کیا ہے؟ شیطان. اتنی ہی دفعہ شیطان کا ذکر آیا. تو یہ 22 سال اور 6 ماہ کا عرصہ ہے قرآن پاک کی ریویلیشن کا. تو یہ انسانی بس کی یہ بات نہیں ہے کہ ایک کتاب اتنے عرصے میں نازل ہو اور اس کو پیسز میں لکھوایا جائے. کچھ آیات مکہ میں نازل ہوں اور کچھ آیات مدینے میں نازل ہوں. لیکن جب اس کو آج ہم دیکھتے ہیں تو اس کا جو میتھمیٹیکل جو میریکل ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. تو یہ کسی انسانی کوشش کا نتیجہ نہیں ہو سکتا، شعوری کوشش کا نتیجہ نہیں ہے. It once again shows that the planning of Quran and the design of Quran is directly from Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah is directly taking care of this book. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کریں. اور قرآن کا یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے. آج 1400 سال سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور دوسرے غیر مسلم کے لوگوں کی نظریں ان پہ زیادہ ہیں. وہ ایک بھی غلطی، ایک بھی سکم اس میں سے نکال نہیں پائے آج تک. اور اس کا ایک اور بڑا اعجاز یہ آپ معلوم ہے کہ دنیا کی واحد کتاب ہے جسے آپ ذہن نشین کر لیتے ہیں، جسے آپ یاد کر لیتے ہیں، جسے آپ حفظ کر لیتے ہیں، اور بغیر ایک زیر زبر اور پیش کی غلطی کے ساتھ. تو یہ قرآن کا بہت بڑا اعجاز ہے. اور قرآن کی بہت ساری صورتوں میں شفا ہے، بہت ساری چیزوں میں ہدایت اور رہنمائی ہے. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ قرآن ہمارے گھروں میں تو موجود ہے لیکن ہمارے دلوں میں موجود نہیں ہے، ہماری روح میں موجود نہیں ہے. یہ کتابی شکل سے ہمارے دلوں میں منتقل ہونا چاہیے. ہمارے جسم کے ایک ایک انچ پہ قرآن نافذ ہونا چاہیے. ہمیں دین سیکھنا ہے تو قرآن سے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سیکھنی ہے تو قرآن سے، ہمیں صحابہ کرام کا مقام اگر جاننا ہے تو وہ ہمیں قرآن سے ملے گا. صحابہ کرام کی اب بات کی ہے تو بہت ہی قابل قدر شخصیات ہیں جن کے ذکر کے بغیر اسلامی تاریخ ناممکن ہے. صحابہ کرام کا اس دین کے اوپر بہت بڑا احسان ہے. ان کے وجود سے اس دیے میں روشنی ہے. ان کے وجود سے یہ اسلام کا نور اس دنیا میں پھیلا ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی تعریف کریں تو آپ کیسے کریں گے؟ ان کے صحابہ یعنی کہ جو ان کے ساتھی تھے اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کو صحابہ کہتے ہیں. ہاں جی، صاحب لفظ ہے، صاحب کا معنی ہوتا ہے دوست. اس کی جمع کیا ہے؟ اصحاب. تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کی ہے. تو دوسری یہ شان ہے صحابہ کی، اور ایسی یونیک شان ہے اور ایسا ان کا ایک اعلیٰ مقام ہے جو شاید کسی اور مسلمان کے حصے میں نہیں آتا، کہ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کو دل و جان سے قبول کیا اور بغیر کوئی سوال پوچھے قبول کیا. کہ آپ سرکار نے جب ان کے اوپر یہ بات کہی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے ہدایت کے لیے، تو صحابہ کرام نے دوسرا کوئی سوال نہیں پوچھا. آج ہم مسلمان ہیں تو ہم یہ بات کہتے ہیں، اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہ عمل کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، اور ثواب ملے گا تو تمہیں جنت ملے گی. لیکن ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے انہوں نے یہ بات نہیں پوچھی. انہوں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو ہمیں کیا اجر ملے گا. انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھ پہ ایمان لے آئیں، اور وہ ایمان لے آئے، اور دیٹس آل. اس کے بعد ان کی پرسیکیوشن، ان کے اوپر ظلم و ستم اور پنشمنٹ کا وہ دور گزرا کہ اللہ کی پناہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کون سا ظلم ہے جو نہیں توڑا گیا، لیکن بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی عہدے کے، بغیر کسی بات کے کہ کوئی پیسہ ملے گا، کوئی عہدہ ملے گا، کوئی رتبہ ملے گا، کوئی جنت ملے گی.
آپ حضرت بلال نے ایک دفعہ نہیں پوچھا نبی پاک سے کہ مجھے اس تکلیف کے بدلے میں کیا ملے گا. انہوں نے کہا کہ آپ سرکار جو بات کہتے ہیں وہ حق ہے. اگر آپ فرماتے ہیں اللہ ایک ہے تو اللہ ایک ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو بلال نے کہا یہ بات سچ ہے. اب چاہے میری جان لے لیجئے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں گواہی دیتا ہوں. احد اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. احد احد احد. انہوں نے تپتی ریت پہ سینے پہ پتھر توڑوائے، کوڑے کھائے، مار کھائی. تو یہ صحابہ کی شان ہے کہ انہوں نے اسلام اس وقت قبول کیا جب ابھی قرآن نازل ہو رہا تھا. ابھی قرآن میں انعامات کا ذکر نہیں تھا، شہداء کے لیے بھی انعامات کا ذکر نہیں تھا، جنت کا ذکر نہیں تھا. اس وقت انہوں نے یہ جو کٹھن بیڑا اٹھایا اور اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، اپنے سینے پہ تیر کھائے، اپنی جانیں قربان کی، اپنا لہو دیا. ایک موقع پر ایک جنگ احد میں صحابہ کرام نے اپنے جسموں کی دیوار سے ڈھال بنا کے نبی علیہ السلام کو بچایا، اور کئی صحابہ کے کمر کے اوپر 70 تیر لگے. تو یہ ہے ہمارے صحابہ کی شان. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے کہ آپ کا سایہ جس شخص پہ بھی پڑا وہ ایسا کندن بن گیا کہ دنیا اس کی مثال دیتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر لیجئے، حضرت ابو بکر صدیق کی بات کر لیجئے، حضرت عثمان کی بات کیجئے، حضرت علی کی بات کیجئے. میرے نبی نے صدیق کہہ دیا تو ساری زندگی کے لیے وہ صادق بن گیا. میرے نبی نے فاروق کہا تو ساری زندگی کے لیے کفر اور اسلام کا فرق اس سے جانچا جائے گا. میرے نبی نے غنی کر دیا تو تا قیامت غنی ہوئے. میرے نبی نے کسی کو اسد اللہ کر دیا، میرے نبی نے کسی کو سیف اللہ کر دیا، کسی کو امین الامت کر دیا. سبحان اللہ، صدقے جائیں ایسی پاک ذات کے، جس کو بھی چھو لیا وہ سونے کا بنا دیا. اللہ پاک ہمیں ان کے سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سے پھر دعا کرتے ہوئے اختتام کرتے ہیں کہ یا اللہ، بیماری اور تکلیف کی اور ابتلا کی اس گھڑی کو جلدی دور فرما دے. ہمارے لوگ بڑے تکلیف میں ہیں، بہت سخت اذیت سے گزر رہے ہیں، ڈینگی کی وبا سے لڑ رہے ہیں، کچھ دوائیاں بھی شارٹ ہیں. اللہ پاک ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اور اس بیماری اور تکلیف کو ہم سے دور فرما دے. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.